الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آج 2 دسمبر 2023 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں زندہ دلان کے شہر لاہور میں شاہدرہ خالد لطیف ٹاؤن کے اندر مولانا حافظ مدثر صاحب اور ہمارے محترم شیخ محمد ریاض صاحب کی دعوت پرخلوص پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع پا رہا ہوں. میرے ساتھیوں، آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس کائنات کے وجہ مقصود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو یہ کائنات معرض وجود میں نہ آتی. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی پہ تشریف لائے ہیں تو آج اس دھرتی کو وجود ملا ہے، اس دھرتی کے انبیاء کو وجود ملا ہے، اولیاء کو وجود ملا ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات کبھی نہ ہوتی. ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے آخر میں بھیجا، لیکن بطور چیف گیسٹ بھیجا. آپ علیہ السلام چیف گیسٹ کی حیثیت سے، مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر کے اندر تشریف لا کر خاتم النبیین کے منصب پہ فائز ہیں. ختم نبوت کا مطلب، ختم نبوت کی اہمیت، ختم نبوت کا نظریہ، یہ آج ہماری گفتگو کا محور عنوان ہے. میں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرنے سے پہلے، دلائل شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید آپ کی خدمت میں وہ چند معروضات پیش کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر ہمیں اگلی گفتگو سمجھ آنی ہے. میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے پہلے بطور تمہید یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سرور کائنات کو بس آخری نبی مانا، اور جو انکار کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس صرف میں نے آخری ہی کا تو انکار کیا ہے، میں نے کوئی نبوت کا انکار تو نہیں کیا، میں نے حضور کی رسالت کا انکار تو نہیں کیا، نبوت کی پیغمبر ہونے کا انکار تو نہیں کیا. میں تو نماز روزے کا بھی قائل، حج زکوٰۃ کا بھی قائل، اذان و اقامت کا بھی قائل، غمی خوشی کا بھی اسلام میں قائل. صرف ختم نبوت کا انکار ہے
تو نعوذ باللہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ میں اس اہمیت کے پیش نظر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اور ہمارے پاس ایک جسم ہے، دوسرا اس جسم کے اندر روح ہے۔ روح اور جسم کے ریلیشن شپ کو سمجھیں، روح اور جسم کے تعلق کو سمجھیں، روح اور جسم کے باہمی ملاپ کے اہمیت کو سمجھیں، تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر روح نہ ہو، صرف جسم ہو، یا صرف روح ہو جسم نہ ہو، تو معاملہ بندے کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے لیے جزء لا ینفک ہے، انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، انسان کی زندگی کے لیے یہ ہر طور ہونا انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر انسان کی زندگی چاہیے تو اس میں روح ہونی چاہیے، یا روح داخل ہو یا روح کا تعلق ہو تو بندہ زندہ رہتا ہے۔ روح موجود بھی نہ ہو، روح تعلق بھی نہ رکھے، اس جسم اور اس باڈی سے کنٹیکٹ میں بھی نہ رہے، اور اس کے اندر روح انٹر بھی نہ ہو، تو اس آدمی کی زندگی زندگی نہیں ہوتی، اس کا جینا جینا نہیں ہوتا، وہ اس کی لائف نہیں، اس کی ڈیتھ کہلاتی ہے، اس کی زندگی نہیں، اس کا موت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام میں رسالت مآب کے بارے میں جملہ عقائد کے اندر عقیدہ ختم نبوت اس اہمیت کا قائل ہے، عقیدہ ختم نبوت اس اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ ختم نبوت اس میں عیار پہ فائز ہے، عقیدہ ختم نبوت اس منصب پہ فائز ہے کہ اگر بندہ حضور کے لیے باقی عقائد تو مانے لیکن ختم نبوت نہ مانے تو اس آدمی کی مثال ایسی ہے جسم تو ہے اس میں روح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں تھوڑی سی تفصیل دے کر بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھو، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے کئی عقائد ہیں۔ ہم اللہ کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں، اللہ کو عالم الشہادہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں، مالک الملک بھی مانتے ہیں، مالک یوم الدین بھی مانتے ہیں، ذوالجلال والاکرام بھی مانتے ہیں، محیی اور ممیت بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ موت دے گا، اور رب نے زندگی لکھی ہو، دنیا کی سب طاقتیں مل کے موت نہیں دے سکتی، اور اللہ نے موت لکھی ہو، دنیا کی سب طاقتیں مل کے بندے کو زندگی نہیں دلا سکتی۔ ہم اللہ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، یہ سارے نظریات کے قائل ہیں۔ لیکن کوئی بندہ کہے میں یہ سب کچھ تو مانتا ہوں، اللہ کی طاقت کو بھی، اللہ کی خالقیت کو بھی، اللہ کے مالک ہونے کو بھی، روز جزا کے مالک ہونے کو بھی، جنت و دوزخ بنانے والے کو بھی، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ رب نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اتقیاء بھیجے، اصفیاء بھیجے، اللہ نے کائنات کی پیدائش کی ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب موت دے گا۔ یہ ساری باتیں مانتا ہوں، پر ایک بات نہیں مانتا، میں توحید کا قائل نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک نہیں ہے، میں سب کچھ مانتا ہوں، تو کیا اسے اسلام کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی؟ ہر مسلمان کہے گا باقی عقائد بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی نظریات بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، باقی معاملات میں ہے، توحید پہلے ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ رب خالق ہے، یہ تو فرعون کا بھی دعویٰ تھا کہ اللہ ہے، لیکن اس کا نظریہ تھا زمین کا خدا میں ہوں۔ اور ابو جہل مکہ مکرمہ میں حج بھی کرتا تھا، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا تھا، صحیح بخاری میں ہے بیت اللہ کو گرا کے نئی تعمیر بھی کی تھی اس نے، اور پھر وہ تلبیہ بھی پڑھتا تھا جو احرام میں آپ اور ہم میقات سے احرام پہن کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ ابو جہل پڑھتا، چھوٹے سی ترمیم کرتا، وہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، آپ کی دربار میں حاضر۔ احادیث پاک اس پہ گواہ ہے، وہ کہتا لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میرا یہ بھی نظریہ ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا جملہ کہتا اللہ تملکہ، اللہ جن کو تو نے ملکیت دے دی ہے، جن کو ملک اور طاقت دے دی ہے، وہ بھی تیرے شریک ہیں۔ بس یہ توحید کا انکار کرتا، باؤنڈری آف اسلام سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم بھی اگر اس بندے کو مسلمان مانے جو رب کی تمام صفات مان کے توحید کا انکار کرے، ایسا مواحد تو فرعون بھی ہے،
ایسا مواحد تو ابو جہل بھی ہے۔ پھر کیا مسئلہ تھا کہ ابو جہل کو بدر میں 24 کفار کے سرداروں میں سب سے بڑا سردار سمجھ کے گردن کو اس کی اصل سے بالکل اتنی نیچی جگہ سے کاٹا گیا کہ اس کی گردن سب گردنوں میں اوپر نظر آئی۔ پھر کیا وجہ تھی ابو جہل کا جنازہ نہیں ہوا؟ پھر کیا وجہ تھی ابو جہل کو عام قبروں کی طرح قبر نہیں ملی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لہؤلاء نتلا ان کو فرمایا ہے کہ یہ تو بدبودار لوگ ہیں، ان سے تو شرک کی بو آتی ہے، ان کو تو ایک کنویں میں ڈال دو؟ بھئی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ بابا وجہ ایک ہے، عقائد بھی مانتا تھا، مسائل بھی مانتا تھا، اپنے معاملے پہ دین بھی جانتا تھا، پر توحید نہیں مانتا تھا۔ ابو جہل ڈکلیئر ہو گیا، توحید کا قائل نہیں تھا، کافر اعظم بن گیا، توحید کا ماننے والا نہیں تھا، دشمن اول بن گیا۔ پتہ چلا توحید رب کے عقائد کے بارے میں بنیاد ہے، رب کے عقائد میں بیس ہے، رب کے عقائد کے معاملے میں یہاں سے مسئلہ شروع ہو کے یہیں پہ مسئلہ ختم ہوتا ہے کہ توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ جب ہم توحید کے بارے میں اللہ کے عقائد کے اندر اتنے مضبوط ہیں تو بعین ہی ایسے رسالت مآب کے بارے میں عقائد و نظریات ہیں۔ اب ایک بندہ آئے وہ کہے میں حضور پاک علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں، محمد ابن عبداللہ مانتا ہوں، حضرت رسول اللہ کو آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، حضرت عبداللہ کا لخت جگر مانتا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا مانتا ہوں، حضرت امیر حمزہ اور عباس کا بھتیجا مانتا ہوں، اور یہ بندہ وہ نظریہ پیش کرے کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت سودا تک ایک ایک بیویوں کے شوہر بھی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ رضی اللہ عنہن اپنی 4 بیٹیوں کے والد بھی ہیں، پیغمبر اپنے 3 بیٹوں کے ابا بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام مکہ بھی ہیں، حضور پاک امام بیت المقدس بھی ہیں، حضور امام الانبیاء بھی ہیں، امام حرم مدنی مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، پیغمبر کی غار بھی مانتا ہوں، مزار بھی مانتا ہوں، پیغمبر کی معراج بھی مانتا ہوں، ہجرت بھی مانتا ہوں، پیغمبر کے ابو بکر کے الف سے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہم کی یا تک پیغمبر کے ایک ایک صحابی کو مانتا ہوں، میں پیغمبر کی نبوت مانوں، پیغمبر کے صحابہ کی خلافت مانوں، یہ تمام نظریوں کا قائل ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے بڑھ کے جس کو نبوت ملی، جس کو پیغمبری ملی، جس کو رسالت ملی، جس کو درجہ ملا، جس کو مقام ملا، جس کو مرتبہ ملا، جس کو حیثیت ملی، جس کی ویلیو سب سے بڑھ کے ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام ہے۔ اور وہ یہ بھی مانے کہ پیغمبر علیہ السلام اس وقت امت کے لیے سفارش کریں گے جب رب نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے علاوہ اس کائنات میں میدان محشر کے اندر کسی کا سایہ نہیں ہوگا، تو حضور پاک سفارش کریں گے۔ حضور پاک ساقی کوثر بھی ہیں، حضور شافی محشر بھی ہیں۔ وہ یہ بھی مانے حضور امام الانبیاء ہیں، اور امام وہ ہے جو مقتدیوں کے اس جگہ میں ٹھہرا ہوتا ہے کہ اس کے آگے بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ وہ یہ بھی مانے باقی انبیاء کو معراج آسمانوں پہ ہوئی، حضور کو معراج آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، صریف الاقلام سے اوپر، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نیچے ٹھہر گیا کہ آگے جاؤں تو پر جل جائے۔ وہ وہاں تک حضور گئے ہیں جہاں تک نہ کوئی نبی مرسل گیا ہے، نہ جہاں تک ملک مقرب گیا ہے، حضور وہاں گئے ہیں جیسے قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بندے اور خدا میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ بندہ اور خدا جانتے ہیں، دنیا میں اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس جگہ تک حضور کا مقام ہے۔ میں یہ سب کچھ مانتا ہوں۔ حضور پاک پہ قرآن اترا، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، سورت فاتحہ سے سورت ناس تک، الف لام میم سے عما یتساءلون تک، قرآن کریم کے 86 مکی صورتیں، 28 مدنی صورتیں، 540 رکوع، 120 پاؤ، قرآن کی 7 منازل، 114 صورتیں، 30 پارے۔ وہ کہے میں سب کچھ مانتا ہوں، پر ایک بات میں مجھے چھوٹ دے دیں، میں حضور کو نبی مان کے خاتم النبیین نہیں مانتا، نبی مان کے خاتم الرسل نہیں مانتا، نبی مان کے خاتم پیغمبر نہیں مانتا۔ ہم کہیں گے تو نے پورا دین مان کے بھی کچھ نہیں مانا، جیسے اس نے اللہ کے لیے سب کچھ مانا تھا، توحید کا انکار کیا، ابو جہل بنا ہے۔ تو نے بھی سب کچھ مانا، ختم نبوت کا انکار کیا، امت کا ابو جہل بنا۔ ہمارا نظریہ
یہ ہے جب پیغمبر کی ختم نبوت اتنی اہمیت کی حامل ہے، ختم نبوت کا معاملہ اتنا برتر و بارہ اعلیٰ و اولا ہے، اتنا ختم نبوت کا معاملہ ہائی لسٹ میں موجود ہے، تو عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا نظریہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ معاملہ ہے جس معاملے پہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ باقی نبوات کی مرتبات، رتبات و معجزات و درجات کے اوپر انحصار ہے۔ اگر اسے مانا تو سب مانا، اسے چھوڑا تو سب چھوڑا۔ ہم نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آئے ہوئے آپ لوگوں کو یہ میسج دینا ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، یہ پروگرام برائے پروگرام نہیں ہے، یہ ایک پارٹی سیلیبریٹ بطور ایک پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حضور کے فرمان کی بات ہے، شریعت اور دین کی بات ہے، مذہب اور اسلام کی بات ہے۔ ختم نبوت کا نظریہ وہ نظریہ ہے جس نظریے کو حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں لکھا ہے کہ قرآن کی 100 آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے، حضور پاک نے 210 احادیث میں بیان کیا ہے۔ ختم نبوت تو وہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ کا خون لگا ہے، وہ نظریہ ہے جس میں تابعین کی قربانی لگی ہے، وہ نظریہ ہے جس پر ختم نبوت کے معاملات میں آج تک مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، آج تک مسلمانوں کی نبضیں چلتی ہے، آج تک اسلام کے معاملے میں روح موجود ہے، تو وہ نظریہ ختم نبوت کا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں حضور پاک کی ختم نبوت دین کی بنیاد ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کا بیس ہے، حضور پاک کی ختم نبوت دین کا معیار ہے، حضور کی ختم نبوت دین کی اساس ہے۔ اگر اسے مانا سب کچھ مانا، اسے چھوڑا پورا دین چھوڑا۔ میں نے اہمیت پہ بات کی ہے، میں نے ابھی دلائل پیش نہیں کیے، میں نے اہمیت اجاگر کی ہے، ابھی ایویڈنس پیش نہیں کیے۔ میرے بھائیوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس عقیدے پہ دلائل سنو گے، جس نظریے پہ دلائل سنو گے، جس نظریے پہ میں آپ کے سامنے ایویڈنس پروف لاؤں گا، جس نظریے پہ زبان خدا، زبان مصطفیٰ پیش کروں گا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دین کی بنیاد ہے، اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے وہ دین کی اساس ہے، اس عقیدے کا مرتبہ یہ ہے اگر اسے مانا تو سب کچھ مانا۔ آؤ میں دلائل شروع کر رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلائل تو بہت سی جگہ موجود ہے، لیکن میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس آیت کو آپ اور ہم قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھولیں تو پہلی نظر پڑتی ہے، وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو پہلے صفحے پر سورۃ بقرہ پر پہلے رکوع پر پہلے صفحے پہ وہ آیت موجود ہے۔ رب کریم نے ایمان کی بنیاد کی بات کی ہے، رب کریم نے ایمان کی بیس کی بات کی ہے، رب کریم نے ایمان لانے کی ترتیب کی بات کی ہے۔ رب کریم نے سورۃ بقرہ پہلا رکوع پہلا صفحہ میں قرآن کریم کے پہلے صفحات پہ اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، جو آپ کی جماعت ہے اس کے ایمان کی ترتیبوں میں 3 بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد جو ہے وہ پچھلی کتابیں ہیں، ایک بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور ایک بنیاد جو ہے وہ روز آخرت، روز جزا، یوم الدین، قیامت، میدان محشر، آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، رب فرماتے ہیں والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کی طرف جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کے قرآن پہ یہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اترا، آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے پہلے رب نے بھیجا، یعنی تورات ہے، یعنی زبور ہے، یعنی انجیل ہے، یعنی صحائف ہے، یہ ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب کریم نے حضور کے یارانہ پیغمبر کے صحابہ کی بات کی، رب کریم نے حضور کے گھرانہ، حضور کی اہل بیت کی بات کی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن اتر رہا ہے، اس وقت کی بات ہے جب وحی کا نزول ہے، اس وقت کی بات ہے جب وحی اتر رہی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، رسول امین کے پاس آتے ہیں، قرآن کریم لے کر آتے ہیں، صحابہ کے ایمان کی بنیادیں بتاتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد 3 ہے۔ پچھلی کتابیں جسے تورات حضرت موسیٰ پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری، زبور حضرت داؤد پہ اتری، صحائف حضرت ابراہیم وغیرہ پیغمبر پہ اتری۔
उतरे। सहाबा का ईमान ये भी है कि तौरात अपने जमाने में सच्ची किताब थी, इंजील अपने जमाने में सच्ची किताब थी, ज़बूर अपने जमाने में सच्ची किताब थी, साहब अपने जमाने में सच्चे थे। और ये सहाबा के ईमान की बात, वमा उन्ज़िला इलैका, उसके बाद रब ने किताब उतारी, उसे कुरान कहते हैं, फुरकान कहते हैं, कलाम मजीद कहते हैं, किताब हमीद कहते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कहते हैं, इन्नहु लकुरआनुन करीम कहते हैं, फी किताब मकनून कहते हैं, फी सौफ मुकर्रमा कहते हैं, मरफूअतिन मुतहरा कहते हैं, बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा कहते हैं। हाँ, ये वो किताब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने जिब्राइल को फरमाया था, जिब्राइल पहले मूसा के पास गया था, मूसा अलैहिस्सलाम को तूने तूर पे बुलाया था, उन्होंने 40 रातों का इत्तिकाफ किया था, तूने इकट्ठी तौरात उठा के दे दी थी। फिर तू हजरत दाऊद के पास किया था, उन्होंने अपने माबद खाने में चिल्ला कश्ती फरमाई थी। फिर तूने पूरी ज़बूर उठा के एक वक्त में दे दी थी। फिर तू हजरत ईसा के पास किया था, वो भी अपने माबद खाने में इबादत के इत्तिकाफ करते थे। जब इबादत पूरी हुई तूने इंजील इकट्ठी उठा के दे दी। ऐ जिब्राइल याद रखना, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है, कायनात का सरदार आया है, अंबिया का इमाम आया है। इसका मामला ये नहीं है कि तूने इकट्ठा देना है, इसका मामला ये नहीं है कि तूने एक बार से देना है, मिन जुमलतिन वाहिदा देना है। जी नहीं, इसके सहाबा होंगे, कभी मक्का में सवाल करेंगे, वयसअलूनका अनिल महईज़ कहेंगे, तूने आयत उतार देनी है। इसके पास कुफार आएंगे, चांद के बारे में वयसअलूनका अनिल अहिल्ला कहेंगे, तूने जवाब में आयत उतार देनी है। इसके पास लोग आएंगे, यस्तफ्तूनका फिन निसा कहेंगे, तूने अहकाम निसा को उतार देना है। इसके पास लोग आएंगे, आकर कहेंगे कि तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया, 3 साल हो गए हैं, यहाँ पर वही नहीं आई। जिब्राइल तूने जाना है, वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा, पैगंबर के चेहरे की कसम उठा के ये आयत मैंने देनी है। तूने नूरानी परों पे परवाज करके इसके पास आयत देनी है, वज़्ज़ुहा कह के पैगंबर इस्लाम के चेहरे की कसम खानी है, वल्लैलि इज़ा सजा कह के पैगंबर के ज़ुल्फ़ का तज़किरा करना है। फिर ऐलान करना है, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। ये बकवास करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी फेक थिंक टैंक है, गलत कह रहे हैं। न तेरे अल्लाह ने न तुझसे दुश्मनी की है, न तेरे अल्लाह ने तुझसे ताल्लुक तोड़ा है। हाँ, जब पैगंबर के दांत की बात आएगी, तूने यासीन कह के पैगंबर के दांतों की अजमत बतानी है। पैगंबर के सीने की बात आएगी, तूने अलम नशरह लका सदरक कह के पैगंबर के सीने का मकाम देना है, मर्तबा हैसियत बतानी है। हाँ, वो वक्त आएगा जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में जाएंगे, तूने ये कह के आयत पहुंचानी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जिब्राइल, हाँ, जब ये मदीने में जाएंगे फिर तूने आयत उतारनी है, वहाज़ल बलदिल अमीन। हाँ जिब्राइल, तो इनके पास जाएगा, जब इनके सहाबा बैठे होंगे और वहां एक नाबीना आएगा, वो अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम आकर पैगंबर से सरगोशी चाहेगा। काफिर कहेंगे हमसे बात करो, लेकिन नाबीना सहाबी कहेगा, या रसूलल्लाह मेरा मसला हल कर दे। अगर पैगंबर करीम इस नाबीना सहाबी से थोड़े वक्त के लिए चेहरा फेरे तो इस सहाबी की अजमत, ईमान, तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, पाकीज़गी को देख के आयत मुझसे लेनी है, उतारनी हुजूर पे है। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यतज़क्का। महबूबा मुझसे मुंह न फेरिए, ये तो आपका हुक्मदार है, दिलदार है, वफादार है, ताबेदार है, फरमाबरदार है। हाँ जिब्राइल, तूने इस नबी के पास जाना है, जब ये अपने सहाबा के पास बैठे हो तो इनको ये हुक्म देना है कि मेरे सहाबा वो हैं, इनसे अपनी नजरें ना हटाना। वला तादु ऐना कहनुम, पैगंबर आपकी दोनों आंखें इन्हीं सहाबा पर, दोनों आंखें इन्हीं अहले बैत पर, दोनों आंखें इसी जमात पर रहे। क्यों? ये वो लोग हैं यदऊना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी। ये दिन भी नहीं देखते, ये रात भी नहीं देखते, ये सर्दी भी नहीं देखते, ये गर्मी भी नहीं देखते, ये मौसम भी नहीं देखते, अल्लाह को पुकारते हैं। हाँ हाँ, जब इनका मामला आए तो तूने ये आयत उठा के इनकी तरफ पहुंच जाना है। ये जिब्राइल ये वो है, जब इस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान आएगा, मक्का में होगा तब भी देना है, मदीना में होगा तब भी देना है, ये बदर में हूं तब भी देना है, और खंदक में हूं तब भी देना है, फतेह मक्का के बाद हूं तब भी देना है। इनके दाढ़ी के 18 बाल सफेद हूं, 1000 किलोमीटर का सफर करके तबूक पहुंचे, तूने जैसे नुसरा की आयत उठा के वहां भी पहुंचना है। और ये 1.25 लाख सहाबा से मुखातिब हूं, 9 ज़िलहज्जा हो, अरफा
आका का दिन हो, मकाम रहमत पे ठहरे हो, अरफात का मैदान हो, तूने वहां पे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत लेके इसके पास पहुंचना है। जिब्राइल अमीन ये वो नबी है, इसे बुलाना नहीं है, इसके पास जाना है। ये वो नबी है, इसे तलब नहीं करना, मतलूब बन के जाना है, इसे नहीं पुकारना, बल्कि इसके पास पहुंचना है। हत्ता के ये आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के लिहाज पे हो, तूने वही लेके वहां भी जाना है। तो इस कुरान करीम को इस नबी पे उतारना है। तो रब्बे करीम ने फरमाया वल्लज़ीना वो साहबा युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका जो कुरान मानते हैं, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका पहली किताबें मानते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह क्या हुजूर की किताब के बाद कोई और किताब आनी है? हुजूर की नबुव्वत के बाद और नबुव्वत आनी है, हुजूर की रिसालत के बाद और रिसालतें आनी है, हुजूर की पैगंबरी के बाद और पैगंबर आने हैं, इस नबी के बाद नबुव्वत जारी है, या इस नबी के बाद क़यामत आनी है। रब्बे करीम ने फरमाया वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, इन सहाबा ने हुजूर के बाद किसी नबी को नहीं मानना, किसी वली के नबुव्वत की बात नहीं करनी, किसी किताब की बात नहीं करनी, किसी वही की बात नहीं करनी, किसी कलाम खुदा की बात नहीं करनी। कलाम खुदा है तो मुस्तफा पे है, कलाम इलाह है मुस्तफा पे है, कलाम कुरान है, कुरान में खत्म है। पहली किताबें ईमान का हिस्सा, अल्लाह का कुरान ईमान का हिस्सा। वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, अब क़यामत तो आ सकती है, मैदान हशर तो आ सकता है, मैदान महशर तो आ सकता है, नया नबी मबूस नहीं हो सकता। अब जब इस हद तक अल्लाह के कुरान ने अकीदा खत्म नबुव्वत को उजागर किया कि पहली किताबें माने, फिर कुरान माने, फिर क़यामत माने, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक की बात की है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान को उठा के देखो, मैं बड़े चैलेंज तहद्दी और दावे से कहता हूँ, किसी जगह यूं नहीं फरमाया वमा उन्ज़िला मिन बादिक, हुजूर के बाद भी नाज़िल होगा, हुजूर के बाद भी उतरेगा, हुजूर के बाद भी वही जारी, हुजूर के बाद भी कुरान जारी, हुजूर के बाद भी कलाम जारी, हुजूर के बाद भी नई नबुव्वत जारी। जी नहीं, 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 अल्लाह का कुरान कहता है वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, जो नाज़िल हुआ हुजूर पे मुकम्मल, जो उतरा हुजूर पे मुकम्मल, जो भेजा गया हुजूर पर मुकम्मल, जो कलाम आया हुजूर पर मुकम्मल, जो कुरान आया हुजूर पर मुकम्मल, जो रब के अहकामात आए हुजूर पर कामिल, मुकम्मल, मुकम्मल। इसके बाद न नई किताब है, इसके बाद न नया रसूल है, इसके बाद न नया पैगंबर है, इसके बाद न नया नबी है, इसके बाद न नई किताब है, इसके बाद न नई शरीयत है। अल्लाह फिर क्या है? फरमाया वबिल आखिरती हुम यूक़िनून, वबिल आखिरती हुम यूक़िनून। इसके बाद कयामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। जब अल्लाह ताला ने इस तरह खत्म नबुव्वत को कुरान के पहले सफ़े पे बयान किया, तो मुझे बताएं अहमियत कुरान और कितनी होगी। जब पहले सफ़े पर अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत के नजरिए को इस तरह वाशगाफ अल्फाज में खोल के वाज़े अंदाज में नबुव्वत मोहम्मदी के बाद, रिसालत मोहम्मदी के बाद, पैगंबरी मोहम्मदी के बाद कयामत की बात कर दे, तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है, पीछे रहता ही कुछ नहीं है। तो किस बुनियाद पे हम माने कि हुजूर के बाद भी किताब आ सकती है, या वही आ सकती है, या नया नबी आ सकता है? मेरे साथियों, याद रखें, रब्बे करीम ने रसूल करीम की ड्यूटी लगाई है। सूरत अनआम है, आयत नंबर 44 है। अल्लाह फरमाते हैं वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब मुस्तफ़ा, कुरान आप पे उतरा, इस कुरान में क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या बताया है, इसकी तशरीह भी आपने करनी है। हुजूर की जिम्मेदारी है, हुजूर कुरान की वजाहत फरमाएं, हुजूर की जिम्मेदारी है कुरान की एक्सप्लेनेशन दें, हुजूर की जिम्मेदारी है कुरान की तफसीर करें, तशरीह करें, तौज़ीह करें, कुरान पाक की मुकम्मल बात समझाएं, ये हुजूर की जिम्मेदारी है। आओ इस आयत को हुजूर ने हमें कैसे समझाया। हम दरबार मुस्तफ़ा पे जाते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर अक़दस पे हाज़िरी देते हैं,
کیا احادیث پاک میں، فرامین نبوی میں، اقوال رسول میں، احکامات مصطفیٰ میں، تعلیمات پیغمبر میں ہمیں اس آیت کی تشریح کہیں دکھتی ہے کہ اللہ پاک نے پہلی کتابوں کی، پھر قرآن کی، پھر قیامت کی بات کر دی؟ کیا حضور پاک نے بھی اس کی تشریح کر دی؟ جی میں دکھاتا ہوں، جامع ترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے پیغمبر کے صحابی، حبر الامہ، پیغمبر کے چچا زاد، عظیم صحابی، عظیم مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک لکھی ہے۔ نبی پاک نے آیات کی تشریح فرمائی، اپنے ہاتھ مبارک کو یوں اٹھایا، پیغمبر کے ہاتھ مبارک میں 5 انگلیاں ہیں، 3 انگلیوں کو بند کیا، 2 انگلیوں کو یوں کھڑا فرمایا۔ ادھر دیکھیے، پیغمبر کریم نے یہ 2 انگلیاں کھڑی کی، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کی نیبر فنگر، اس کی پڑوسن انگلی، یوں 2 انگلیاں مبارک کو اٹھایا اور پیغمبر اسلام نے صحابہ کرام کو، امت کو نظریہ دینے کی بات فرمائی۔ فرمایا اے لوگو آؤ سنو، تمہارا پیغمبر تمہیں کچھ بتا رہا، سمجھا رہا، کچھ بات دے رہا، آؤ۔ صحابہ کے کان حضور کی زبان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آقا نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، اے لوگو جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ انگلی ہے، یہ انگلی ہے، اسی طرح میں اور قیامت یوں اکٹھے بنا کے بھیجے گئے۔ پتہ چلا ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی نئی انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں، نئی نبوت کی بات ہی نہیں ہے، نئی رسالت کی بات ہی نہیں ہے، نئی پیغمبری کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آقا نامدار نے ختم نبوت کی بات ہمیں یوں سمجھائی، حضور پاک نے قرآن کی آیت کی تشریح یوں کر دی، نبوت نے قرآن کی وضاحت، تفسیر، تشریح، ایکسپلینیشن یوں فرمائی کہ میں اور قیامت یوں اکٹھے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اب جو نیا آنے کی بات کرے، نیا آنے کا دعویٰ کرے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ بے شک سچا ہو سکتا ہے؟ بولیے بلند آواز سے، کیا کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے سچا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آؤ میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور پاک کے بعد کوئی نئی نبوت کی بات کرے وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ آؤ ذرا ورق پلٹتے ہیں، ایک سچے نبی کی بات کرتے ہیں۔ توجہ، میں آپ کا ذہن جہاں لے جانے لگا ہوں شاید ابھی تک عوام کا نہ پہنچو۔ ایک سچے نبی کی بات کرتے ہیں، اس سچے کی جس کی ماں کو قرآن نے امہ صدیقہ کہہ کے سچی کہا ہے، ماشاءاللہ، اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کی ماں کو بھی قرآن نے صدیقہ کہا ہے، اس نبی کی بات کرتے ہیں جس نبی کے اور اس کی اماں کے کھانے پینے کے ذکر کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ کانا یأکلان الطعام، ان کے کھانے پینے کی بات کی ہے۔ آؤ اس سچے کی بات کرتے ہیں جس کے لیے سورت نمبر 19 سورت مریم رکوع نمبر 2 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ آیات اتاری، رب نے حضور کو فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اس سچے بندے کی بات صحابہ کو سنائیں۔ میں اس سچے کی بات کرنے لگا ہوں جس پر کتاب انجیل اتری، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اس سچے کی بات کرتا ہوں۔ آخری زمانہ میں حضور نے فرمایا وہ بھی تشریف لائیں گے، فرمایا لَيَنزِلَنَّ ابن مریم فیکم، تم میں وہ سچی کا بیٹا، سچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا جب زمین پہ آئیں گے امام و حکمہ، امت کی قیادت کریں گے،
وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ یہودیت مٹا دیں گے، وَلَا يَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ عیسائیت توڑ کے رکھ دیں گے، وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ مال پیش ہوگا، انکار کر دیں گے، ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى قَبْرِ پھر میری قبر پہ آئیں گے حج اور عمرہ کر کے، فَقَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر پہ مجھے سلام کریں گے، لَأُجِيبَنَّهُ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دوں۔ میں اس سچے کی بات کر رہا ہوں، یہ نبی آئیں گے۔ اچھا تو جب آئیں گے سچے نبی ہوں گے، حضور کے بعد آئیں گے، کیوں؟ یقتل الدجال، انہوں نے دجال کو قتل کرنا ہے، کس پلیس پہ؟ علی باب لد، اسرائیل کا سٹی لد، اس شہر کے ایئرپورٹ پہ اس کو فنار کرنا ہے، مارنا ہے، انہوں نے آنا ہے۔ اچھا یہ تو سچے نبی، ان پہ تو کتاب اتری، اللہ ان کا تو اپنا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یہ حضور کے بعد آئیں گے۔ اچھا چلو جھوٹا نہیں آ سکتا کہ دعویٰ کرے، سچا نبی تو آ رہا، اپنے سچے کلمے والا، سچی کتاب والا، سچے دین والا، وہ آ رہا، کیا اسے اجازت ہے وہ اپنے کلمے کی دعوت دے، اپنی کتاب پہ عمل کی دعوت دے، نبوت عیسوی کی بات کرے؟ فرمایا جی نہیں، سچا نبی آئے گا، سچی کتاب والا، سچے کلمے والا، سچے دین والا، سچی نبوت والا، سچی رسالت والا، سچی پیغمبری والا، سچے مذہب والا، سچے کلمے والا، لیکن اسے بھی ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے اتباع کا معاملہ۔ وہ جب سچا رہا ہے وہ اپنے کلمے کی دعوت نہیں دے رہا، سچا آ رہا ہے وہ اپنی کتاب کی دعوت نہیں دے رہا، سچا آ رہا ہے اپنے مذہب کی وہ بات نہیں کرتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اور اس نبی کا کام تو صرف دجال کو مارنا تھا، اسی لیے ان کو بھیجا۔ جب سچی کتاب، سچی نسب، سچے کلمے، سچے دین والا، سچی نبوت والا حضور کے بعد اپنا کلمہ نہیں چلا سکتا تو مرزا گندی نالی کا گندا کیڑا کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کے بعد سچے کے لیے گنجائش، اسپیس، معاملہ، پرمیشن، اجازت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلمے کی دعوت دیں، وہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے، وہ قرآن مصطفیٰ کا مانیں گے، وہ مذہب مصطفیٰ کا مانیں گے، وہ امتی کے طور پہ آئیں گے، اپنا کام کر کے تشریف لے جائیں گے۔ وہ سچی کتاب والا اپنی وحی نہیں سنا سکتا تو مرزا تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی فیک، یہ تو ہے ہی ڈھونگ، یہ تو ہے ہی دو نمبر۔ اس کو کہاں سے پرمیشن ملی؟ اس کو کہاں سے اجازت ملی؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جیسا ان لوگوں نے سوچا ہے۔ میرے نبی کی ختم نبوت پہ مہر اللہ نے لگائی ہے، اور خدا کا آرڈر، لوہے کا گارڈر کسی کا باپ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا، تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو رب العزت کے معاملات ہے۔ اسے کس بنیاد پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے یا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، میں نے آپ کی خدمت میں اہمیت کی بات بھی کی، آیت کی بات بھی کی، احادیث کی بات بھی کی، اور سچے نبی کی آمد پہ حضور کی اتباع، چاروں باتیں کی۔ آؤ میں پانچویں اور آخری بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنے لگا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، اس وقت اگرچہ عارضی جنگ بندی ہو چکی ہے فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں، اگرچہ عارضی جنگ بندی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جو ہماری امت کو سمجھنی چاہیے، ہماری عوام کو سمجھنی چاہیے، بیسک پوائنٹس ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا انڈیا کافر ملک ہے، امریکہ کافر ملک ہے، برطانیہ کافر ملک ہے، پاکستان نے انہیں تو ایکسپٹ کیا ہوا ہے، تو اسرائیل کافر ملک ہے، اسے ایکسپٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہم سے نیو جنریشن سوال کرتی ہے۔ کالج یونیورسٹی سے ہمارے دوست آئے ہوئے، وہ پوچھتے ہیں کہ یار اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ سنیں، باقی دلائل اپنی جگہ کہ قائد اعظم نے اس کو اس دھرتی پہ ناجائز بچہ کہا ہے، مسلمانوں کے سینے پہ خنجر کہا ہے، باقی اپنی جگہ،
لیکن کیا آپ کو اسرائیل بننے کی ہسٹری پتہ ہے؟ تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، آیت سنو نہیں پتہ. تو جب آپ کو یہ نہیں پتہ تو آپ کس بیس پر یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے؟ آؤ میں آپ کے سامنے نوجوانوں اسرائیل بننے کی ہسٹری پیش کرتا ہوں. جس طرح قادیانیت نبوت اسلام کے سینے میں گویا خنجر ہے، ایسے اسرائیل اس دھرتی پہ امت مسلمہ کے سینے میں خنجر ہے. قادیانیوں نے جو اپنا ربوہ یہاں بنایا، آپ کو پتہ ہے اس ربوے میں انہیں اپنی جنت بنا رکھی ہے. آپ تو بڑے حیران ہوں گے، ایسے تو ہمارے اکابر نے نام نہیں بدلا، ایسے تو ربوہ کو چناب نگر نہیں کہا، وہاں اپنی جنت بنا رکھی ہے. ادھر ان کی حوریں گھومتی ہیں، ادھر ان کے غلمان ہیں، ذرا جا کے تو دیکھو، پورے معاملات ہیں. تو یہ ساری ترتیبیں ہیں. ایسے ہی اسرائیل کو معرض وجود میں لایا گیا تھا. پتہ ہے کیسے؟ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی، دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے بہت سے ممالک پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو یہ جگہ اس پر بھی برطانیہ ناجائز قابض تھا. جرمنی سے یہودی جب مار کھا کے نکلے وہاں سے، یہ کچھ بچے کھچے، تو یہ اس وقت فلسطین کے علاقے میں آئے کہ دیکھو ہم یہودی ہیں، ہم تورات کے پیروکار ہیں، اور ہمارے پیغمبر یہودی کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ، ہم ان سب کا معاملہ اسی بیت المقدس کی سرزمین سے ہے. تو ہمیں اگر یہاں رہنے کے لیے مکان دے دی جائیں تو ہم 2-4 گھر اپنی کالونی بنا کے اپنی جگہ میں رہیں گے، تاکہ ہم اپنے نبیوں کے مقدسات کو دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں. اور پھر مسلمانان فلسطین کو حضرت عمر کے دور کا رضی اللہ عنہ وہ معاہدہ یاد کرانے لگے کہ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے خلیفہ دوم حضرت عمر نے اجازت دی تھی کہ یہودی یہاں آ کے زیارت تو کر سکتے ہیں نا، بیت المقدس تو ہم سب کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اس طرح کی باتیں. تو ٹھیک ہے بھائی آپ زمین لے لیں. یہ باتیں ہوئیں. اس وقت عرب علماء میں اور علماء دیوبند میں ایک اختلاف پیدا ہوا. عرب علماء نے فتویٰ دیا کہ اگر یہودی یہاں ماتحت رہنا چاہتے تو انہیں زمین بیت المقدس کے قریب کی بیچ دی جائے. خیر ہے اگر کوئی کنال 2 کنال ایک یہودی لینا چاہتے ہیں، کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں، دے دیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو، مفتی اعظم متحد ہندوستان مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی علمی اور فقہی فراست کو. انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عرب علماء کی عظمت ہمارے سامنے مسلم اپنی جگہ، لیکن ہم یہ جائز نہیں کہیں گے کہ یہودی وہاں زمین خرید سکے. انہیں رہنا ہے رینٹ پہ رہیں، کرائے پہ رہیں، ان کو زمین بیچنی نہیں ہے. فرمانے لگے کہ حضرت عمر جیسے مدبر وقت آدمی نے جب اس وقت کے وہاں کے عیسائی یوں وَهُمْ صَاغِرُونَ جیسے قرآن کی حالت کہتے ہیں نا، ذلیل ہو کر آئے اور یوں چابیاں دی تھی، تو اس نے بھی ان کو یہاں ریزیڈنسی نہیں دی تھی، فار رینٹ کی بات کی تھی. تو آپ انہیں بیچیں نہیں. لیکن عرب علماء کہنے لگے یار بیچارے ہیں، ذلیل ہو کے آئے ہیں، کیا ان سے کرایہ لینا، ایک ہی دفعہ بیچ دو، خیر رہیں گے، زیارت ہی کریں گے، کون سا مسئلہ. تو انہوں نے جگہ خریدنی اور بیچنی شروع کر دی. انہوں نے کچھ جگہ لے لی اور اس پہ کالونیاں، ٹاؤن شپ یہ قائم کر لی اپنے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چلتا رہا. اس دوران تحریک چلی، تحریک پاکستان کی. وہ کہتے تھے نا لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان. ہندوستان سے پاکستان نکلا، معرض وجود میں آیا. جب پاکستان بن گیا اس کے بعد کی بات ہے جب فلسطین کی زمین بھی یہودیوں کے ہاتھوں کیسے آئی، جس وقت ان مسلمانوں نے اپنی زمینیں ان کو دے دی اور ان نے لے لی، اس پہ قابض ہو گئے، اپنے مکانات بنا لیے، اپنے گھر بنا لیے، اور برطانیہ کی گورنمنٹ وہاں سے دفع ہو رہی تھی تو یہودیوں کو طاقت دے دی، یہودیوں کو پاور دے دی، یہودیوں کے ہاتھ میں معاملات دے دیے. اور ہوا یہ کہ جب برطانیہ جا رہا تھا تو اسلحہ اور سب کچھ ان یہودیوں کو دیا. ایک ہی رات میں ابھی قائد اعظم محمد علی جناح زندہ تھے، ان کی وفات حضرت حیات نہیں ہوئی تھی. علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا بانیان پاکستان میں ایک اہم نام موجود تھے اور بڑے بڑے حضرات اس وقت موجود تھے. تو اس وقت جب ان علماء کے سامنے بات آئی
کہ یہودیوں نے برطانیہ کے اسلحے کے زور پہ ایک ہی رات میں اپنی کالونیوں کو ملک بنا دیا. اپنی کالونیز کو انہوں نے ملک کنٹری ڈکلیئر کیا اور ایک ہی رات میں فلسطینیوں پہ چڑھ دوڑے. کل جو کاسا لیس تھے آج وہ اوپر کے ہاتھ پہ آ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا ملک ہے, ہماری کنٹری ہے, ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں, تم ادھر ہم ادھر. اس طرح کی باتیں کر کے ایک ہی رات میں انہوں نے ملک بنایا. تو قائد اعظم کی سوچ دیکھیں نا, اس وقت انہوں نے جو ڈیسیژن لیا تھا نا کہ یہ سرزمین فلسطین پہ ایک ناجائز بچہ ہے, پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور آج بھی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, ہماری فلائٹس وہاں تک نہیں جاتی. میرا نوجوان مجھے کہتا ہے کہ تسلیم کر لیں تو کیا حرج ہے. بھائی یوں کنٹری کریٹ ہوتے ہیں, یوں ملک بنتے ہیں, یوں ملک بنا کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے زمین خریدوں اور کل اس کو ملک بنا دوں. یوں اسرائیل معرض وجود میں آیا ہے. اچھا پھر بات یہاں تک رہتی تو چلو ایک معاملہ کسی حد تک غاصبیت کی رہتے, لیکن معاملہ اس سے بڑا ہے. وہ بیت المقدس کو گرانے کے ارادے سے آئے ہیں, وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے معاملات کو لے کر آئے ہیں, اور وہ ہیکل اس جگہ بھی نہیں ہے جس جگہ کی یہ بات کر رہے ہیں. اس کی اگر ہسٹری دیکھا جائے تو یہاں بھی ان کا دعویٰ جھوٹا نکلتا ہے, ایک تفصیلی بات ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے بنیاد یہ رکھی ہے کہ نوجوانوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر ملک امریکہ اور ہندوستان بھی اسے تسلیم کیے تو اسے بھی کر لیں. جی نہیں, یہ غاصب لوگ ہیں, یہ دوسرے کے حق پہ ڈاکو ہیں, یہ تھیف ہیں, چور ہیں. انہوں نے سینہ زوری سے اس زمین پہ قبضہ کیا ہے. تو فلسطینی آج صرف اپنی زمین کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ لوگ اس مسجد کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں جس مسجد پر آپ کا بھی حق ہے, ہمارا بھی. اور اس مسجد میں وہ عبادت ہوئی ہے جو عبادت سورج جب تک پیدا ہوا ہے, اور جب یہ سورج اذا الشمس کورت میں جا کے ختم ہو جائے گا قیامت میں, تب تک نہ اس سے پہلے ایسی عبادت ہوئی نہ اس کے بعد ایسی عبادت ہونی. وہ عبادت یہ ہے کہ وہاں وہ نماز پڑھی گئی ہے جہاں امام بھی نبی ہے, مقتدی بھی نبی, وہ نماز پڑھی. میرے دوستو, اس جگہ کی وہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں. آج ہم لوگ, حق تو یہ تھا کہ کندھے سے کندھا ملا کے, قدم سے قدم ملا کے ہم ان بھائیوں کے ساتھ ٹھہرے ہوتے. ناراض نہ ہونا, ہم بغیرتی کا گھونٹ پی چکے ہیں. ہم اقوام متحدہ کی سرحد کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں, ہم نہیں جا سکتے. یہ ملکوں کا کام ہوتا ہے, ملک کی فورسز کا کام ہوتا ہے, حکمرانوں کا کام ہوتا ہے. وہ نہیں جا رہے, خدا کو وہی جواب دیں گے, لیکن جتنی طاقت ہماری ہم اتنا بولیں گے. ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. ہم معاشی طور پہ فلسطین کے حق میں اسرائیل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. مسلمانوں, آج یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے دوستوں کو جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے, اور بڑے بڑے برانڈ کی گردنوں میں جہاں سریا ہوتا تھا آج وہ فلیکسیبل بن چکے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ پیپسی آپ کو خریدنے پہ عمرے پہ بھیجے؟ ہاں, آج وہ اوپر فلسطین لکھے. آپ نے سوچا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جی آپ کمانڈر ابو عبیدہ کی تصویر بھی اس پہ شائع کر دو, ہم پھر بھی تمہارا بائیکاٹ جاری رکھیں گے. عجیب معاملہ. یاد رکھیں, نیسلے کے پانی کے علاوہ بھی پانی پیا جا سکتا ہے. ایکوافینا پہ لعنت بھیجیں, یہ بھی پیپسی کی کمپنی ہے. اسی طرح یہ پیپسی ہے, یہ کوک ہے, یہ سیون اپ ہے, یہ مرنڈا ہے, یہ ڈیو ہے. یہ چائے میں باقی پتیاں استعمال کریں, لپٹن کی پتی کیا ضرورت ہے. یہ بچوں کو لیز کھلا کے ہم دے رہے ہیں. یاد رکھیں, آپ نے لیز لے کر دے دی ہے نا, آپ نے ایک فلسطینی قتل کر دیا ہے, ایک پیکٹ پر ایک آپ نے قتل کیا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچ لینا. آج ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ رات کو آرام سے سوتے ہیں, وہاں بھی کوئی ہے, وہ بھی لوگ. میں اللہ کی قسم بات کروں تو شاید کوئی آنکھ نہ ہو جو بھر نہ جائے, لیکن میں کہاں تک آپ کے سامنے جملہ کہوں, ہمیں اسرائیلی مصنوعات اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں, یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں, اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ اس کے لیے مہم چلاؤ گے؟ اس کے لیے بات کرو گے؟ ایک ایک جگہ اس کے لیے پوسٹ کر کے بات کر کے اس معاملے کے تک پہنچو گے؟ جزاکم اللہ. اور اس پر پلان بی بھی ہے. پلان بی یہ ہے کہ ہر اس دکاندار کا بائیکاٹ کریں گے جو آج بھی اسرائیلی مصنوعات کو بیچ رہا ہے, جو آج بھی قادیانی مصنوعات کو بیچ رہا ہے. جب ہم نے بتا دیا, ایک بات ننگیوں کے سامنے آ گئی,
जबल के मामला आ गया, इन्नहु मुबीन का मामला सामने है, उसके बावजूद भी तुम उनकी चीजें बेचते हो। हम ऐसे दुकानदार से सही मसनूआत की चीजें भी नहीं लेंगे। सही है, करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरा काम ये है कि जो आपके पास आईडीज हैं, ये आज के दौर का बहुत बड़ा हथियार है। आज मीडिया वार की जंग है। अपनी आईडीज को फलस्तीन के हक में रंगीन कर दें। मस्जिद अक्सा की डीपी लगाएं। आज मैंने देखा है बहुत से दोस्त वो डीपी लगाते हैं जो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो कुब्बा सखरा है। कुब्बा सखरा पीला गुंबद और मस्जिद अक्सा काला गुंबद है। मस्जिद अक्सा और है, हुजूर ने नमाज पढ़ाई है। कुब्बा सखरा से मेराज का सफर शुरू हुआ है। आज गूगल भी करें तो मस्जिद अक्सा वही चीज आ जाती है। ये भी एक साजिश है कि किसी दिन नऊजुबिल्लाह वो उस पर वार भी कर दे तो मुसलमान कहे नहीं, ये तो हम लाइव देख रहे हैं, पीला गुंबद तो बाकी है। ये भी एक साजिश है। तो मस्जिद अक्सा की तस्वीर लगाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। फलस्तीनियों के हक में पोस्ट करेंगे। और इसी तरह तीसरे नंबर पे हम उनके लिए अगर जा नहीं सकते तो अल्लाह के सामने दुआ तो कर सकते हैं। यार सफ़ेद रीछ से रब कितना हया फरमाते हैं। छोटे बच्चों के हाथ उठवाएं, घर में इनसे दुआ करवाएं, मासूम है मेरे मौला, इनकी वजह से वहाँ रहमत फरमा दो। और चौथा काम, हदीस पाक में सुनन इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से एक सहाबी की गुफ्तगू है कि लंबी हदीस में एक टुकड़ा पेश करने लगा, उलमा जानते हैं। उस सहाबी को आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने की फजीलत बताई कि 50,000 नमाजों को सवाब है, वहाँ जाओ। वो गरीब आदमी थे तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अगर मैं जा न सकूँ वहाँ, तो नबी पाक ने जो जुमला फरमाया ना, हाफिज़ साहब यकीन मानिए ऐसे लगता है जैसे आज हमें ये सबक दिया जाए। हुजूर ने फरमाया अगर वहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ पर जो चिराग जलते हैं ना, उसके तेल में अपना हिस्सा डाल। अल्लाह आप सुनो, इब्न माजा उठा लो। अल्लाह। तो हम फ़लस्तीनियों की इमदाद करें। मैं कोई आपको फोरम नहीं दे रहा कि मेरे फोरम से करें, जो फोरम आपको ऑथेंटिक लगता है उसी से भी। शेखुल इस्लाम दामत बरकातुहुम का फोरम भी मौजूद है और कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम का मामला भी सबके सामने। 1 अरब 76 करोड़ रुपए की पहली किस्त जाके उनको दी है हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने। 1 अरब 76 करोड़ में सिफरें कितनी आती हैं, जिसको सिफर भी नहीं पता वो भी कायद मोहतरम पे बक बक कर रहा है। जिसको इतना भी नहीं पता कि 1 अरब 76 करोड़ में सिफर कितनी आती है। ये तुम्हारा अकल, ये तुम्हारी दानिश, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी अकल का लेवल, और तुम बात करते हो उस पर जिसके पीछे लाखों उलमा हाथ बांध के ठहरे। सुभान अल्लाह। आज जब किसी हुक्मरान को जुर्रत नहीं हुई, जब किसी जर्नैल को जुर्रत नहीं हुई, जब किसी बड़े से बड़े लीडर को जुर्रत नहीं हुई, इसने अरबों रुपए जाके उनके कदमों में ढेर कर दिए। ये भी कम है, हम समझते हैं हमें इससे भी ज्यादा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज जंगबंदी के बाद अगर 11,000 ट्रक परसों की रिपोर्ट तक इमदाद के गज़ा में दाखिल हुए हैं तो इसमें हम मुसलमानों का हिस्सा मौजूद है। अल्लाह माशाअल्लाह। कितना बड़ा अल्लाह का करम है। हम नहीं जा सकते वहाँ, हिस्सा तो भेज सकते हैं। तो अब दूसरी किस्त भी जानी है। आज भी कायद मिल्लत इस्लामिया भावलपुर में तूफ़ानुल अक्सा से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जब हज़रत मौलाना कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के पास गए ना, तो इंडियन मीडिया कितना रोया इस पर। उनकी चीखों को हमने इंजॉय किया है ना। हज़रत मौलाना ने वहाँ कहा कि चरम मोहनदास गांधी की क़यादत में, जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की क़यादत में, इंडिया वालों तुमने भी तो आज़ादी की जंग लड़ी है। कौन सी मौत पड़ गई है तुम्हें कि फ़लस्तीनियों पे बोलते हो? वो भी तो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तुम्हारी आज़ादी की जंग जायज़ थी, उनकी आज़ादी के हराम हो गई है। यूँ नहीं चलेगा। बाऊ का तजुर्रु व बाई ला तजुर, यूँ नहीं चलेगा। इसका अवामी तर्जमा है, तेरे 10 रुपए असली हैं और मेरे नकली हैं, यूँ नहीं हो सकते। तो ये किस बुनियाद पे आप कर रहे हैं? तो हमें वहाँ पर हिस्सा मिलाना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, आपका मुस्कुराना हमें अच्छा लगता है और बाज़ लोगों को जलाता है, ज़रा मुस्कुराइए। यार, जलाने के लिए माचिस काफ़ी है। मेरी मुस्कुराहट आपको क्या चाहिए? ठीक है, उसके लिए माचिस मौजूद है, आप कुछ और को देख लें। किसी मौलवी साहब का नाम लिख के भेजा, इसके बारे में बता दें। बाबा उन्हीं से खुद पूछ लें उनका अकीदा क्या है। फलां आपको चैलेंज करते हैं, बाबा ये चैलेंज वाले बातें ख़त्म हो गई। ऐसी बातें हैं, हमारी गाड़ी पूरे पाकिस्तान के रोडों पे चलती है ना, किसी हाल बातिल में जुर्रत है तो इसको रोक के दिखा। अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुछ लोग अहदनामा पढ़ते हैं, इस बारे में कुछ फरमा दें।
رسم و رواج کی حد تک ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔